حضرت ہود علیہ السلام آخری حصہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسان کی ہدایت و سعادت کے لیے ان میں سے ایک شخص کو چن لینا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہوں، ان کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اس سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی رعیت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ہمارے اور باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، تو اے ہود علیہ السلام، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی۔ ہم ایسے ناصح مشفق سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تمہارا قصہ پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کے نام گڑھ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد اور ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع و سفارشی مانتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ الحاصل قوم ہود علیہ السلام کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا، اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ قوم عاد سخت گھبرائے، پریشان ہوئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک مرتبہ سمجھایا کہ راہ حق اختیار کرو، میرے نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ سخت پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بغض و عناد دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں پہ ہم تند و تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرکش اور سرمست تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے کہ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے معمون ہو گئے۔ یاد اولا کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم عبرت بین کے لیے بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے، شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے، وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔